السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی اہم نشریات تصنیفات نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس عباسی۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہماری اس نشریات کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے، وہ یہ کہ تمام احباب کو خیالاتی گفتگو سے دین کی مکمل آگاہی فراہم کی جائے، جس میں الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور مزید آپ کی دعاؤں سے کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے ہیں آپ کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت جناب محترم عمر فاروق عمر نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو جی وبرکاتہ۔ عمر بھائی، اس بار ہمیں کون سی آپ نئی تصنیف سنائیں گے؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ اس بار ہمیں کوئی نئی نظم سنائیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا، تھینک یو۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ پہلے بھی اس پروگرام کو چلا چکے ہیں، اور مزید انشاءاللہ میں بلکہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ ایک اچھے جو ہے نا وہ ہوسٹ کے طور پر پیش ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور مزید جو دوسرا پروگرام تھا وہ اویس بھائی پہلے پروگرام سے بڑا اچھا آپ نے بھی، جس کی ریکارڈنگ ابھی سٹارٹ ہے، میں آگے دیکھ رہا تھا کہ آپ پر بڑی محنت کی گئی، اور مزید انشاءاللہ آپ آگے منزل کی طرف رواں دوائیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی نظم سنائیں، تو نظم بھی ضرور سنائیں گے، کیونکہ سنانے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے جو میں اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا ضرور۔ کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم تمام لوگوں کا، میں ہوا، آپ ہوئے، یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا ایک چہرہ نہیں رکھا۔ یہی بات۔ ہم نے کوئی 20 25 30 فیس ماسک اپنے گھر میں چھپا کے رکھے ہیں، بلکہ گھر میں نہیں ہوتے بلکہ اپنے دل کے اندر ہوتے ہیں اور دماغ کے اندر۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دوست احباب میں بیٹھتے ہیں تو ان والا چہرہ بنا لیتے ہیں، اگر ہم کسی مذہبی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ چہرہ پہن لیتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ جب کسی شیطانی شغل میں ہم جاتے ہیں، کسی کھیل کود کے میدان میں جاتے ہیں، کسی کھیل کود کے یا دنیاوی کسی سٹیج پر جاتے ہیں، تو وہاں ہم وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ہمیں خود ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے مستقل مزاجی ختم ہو جاتی ہے، لوگ ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اس سے یہ بات کروں گا، یہ غصہ کرے گا، یہ آگے سے مسکرائے گا، پتہ نہیں اس بات پر اس نے خوش ہونا ہے یا اس نے مجھے ڈانٹ دینا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، بلکہ میں اپنے ذات سے بھی بارہا یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ ہمیں صرف ایک چہرہ رکھنا پڑے گا جو کہ پورے معاشرے میں سب کے سامنے نظر آئے۔ اگر ہمیں کوئی بھی شخص دیکھ رہا ہے، والدین دیکھ رہے ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اسکول میں ساتھ دوست پڑھتے رہے وہ ہوں، جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں جو وہاں پر آپ کے دوست حضرات احباب موجود ہیں وہ ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے آپ کا ایک ہی چہرہ آنا چاہیے۔ جب وہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں تو ہر بندے کی رائے الگ الگ نہ ہو کہ جناب یہ عمر ایسا ہے، جناب عمر ایسا ہے، بلکہ سب کی جو رائے ہے وہ منظم ہونی چاہیے، اور ایک جگہ پہ وہ ایک اعتقاد کے ساتھ بولیں کہ ہاں، اور اتفاق کے ساتھ کہ یہ جناب عمر صاحب ہیں اور ان کی ذات ایسی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ یہ آج کا پیغام تھا ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے۔ تو مزید اویس بھائی آپ نے کہا تھا نظم کا، تو نظم تو آپ کو ضرور سنائیں گے، کیونکہ آپ نے اب جب کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ ضرور۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آنے والے وقت میں عرصہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن میں اپنی ایک نئی کتاب تصنیف کر رہا ہوں جو کہ یہ نظمیات اور غزلیات پر ہوگی۔ اس میں رباعیاں بھی شامل ہیں، اور یہ ساری مجازی عشق پہ ہے۔ تو آپ کے اصرار پر داستان شب میری نظم کا موضوع ہے، داستان شب، کہ آؤ اس شب کی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کہ آؤ تمہیں اس شب کی ایک بات بتاتا ہوں، اپنی آپ بیتی کی ایک داستان سناتا ہوں۔ آؤ اس شب کی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اپنی آپ بیتی کی ایک داستان سناتا ہوں، اس شب کو چھوڑ اس شب کا ذکر کرتے ہیں۔
اس شب کو چھوڑ اس شب کا ذکر کرتے ہیں، کہو تو اجازت دو، کہو تو اجازت دو، نیا ورق پلٹاتا ہوں۔ واہ، کہو تو اجازت دو، نیا ورق پلٹاتا ہوں، چلو چھوڑو گویائی کا، چلو چھوڑو گویائی کا۔ گویائی کہتے ہیں بولنے کی قوت کو، کہ چلو چھوڑو گویائی کا، ہم انداز بدلتے ہیں۔ واہ، چلو چھوڑو گویائی کا، ہم انداز بدلتے ہیں، نہ اسے پلٹ نہ اسے پلٹ، داغے جگر دکھاتا ہوں۔ واہ، کہ نہ اسے پلٹ نہ اسے پلٹ، نہ اسے پلٹ، داغے جگر دکھاتا ہوں، چلو یہ بھی نہیں، چلو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، شاید تم نہ دیکھ پاؤ گے۔ واہ، چلو یہ بھی نہیں، شاید وہ بھی نہیں، تم نہ دیکھ پاؤ گے، مڑو پیچھے ادھر دیکھو، مڑو پیچھے ادھر دیکھو، میں مرہم لگاتا ہوں۔ واہ، مڑو پیچھے ادھر دیکھو، میں مرہم لگاتا ہوں، میں مرہم نہیں لگاؤں گا، میں مرہم نہیں لگاؤں گا، یہی آنسو سہارا ہیں جو ہر پل بہاتا ہوں۔ واہ، یہی آنسو سہارا ہیں جو ہر پل بہاتا ہوں، تنہائی کہاں درد کہاں، مرہم کا خیال کیسا، واہ، تنہائی کہاں درد کہاں، مرہم کا خیال کیسا، جو بھی منہ میں آتا ہے عمر بولے ہی جاتا ہوں۔ واہ، جو بھی منہ میں آتا ہے عمر بولے بولے ہی جاتا ہوں۔ آؤ اس شب کی تمہیں ایک داستان سناتا ہوں۔ تو جی اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں اور بھی کلام پیش کروں۔ ایک تو کلام آپ نے سماعت فرمایا جی ضرور، دستان شب کے حوالے سے، تو اب دوسرا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے کہ قصہ تمام شد، قصہ تمام شد، کہ ہم سے ممکن تو نہیں لوٹ کے آیا جائے، ہم سے ممکن تو نہیں لوٹ کے آیا جائے، زخموں کو بھرا جائے، مرہم کو لگایا جائے۔ واہ، کہ ہم سے ممکن تو نہیں لوٹ کے آیا جائے، زخموں کو بھرا جائے، مرہم کو لگایا جائے، اب مجبور نہ کر اے درد جدائی ہم کو، اب مجبور نہ کر اے درد جدائی ہم کو، ہم سے ممکن تو نہیں درے یار کو جایا جائے۔ واہ، اب مجبور نہ کر اے درد جدائی ہم کو، ہم سے ممکن تو نہیں درے یار کو جایا جائے، اب تم سے چلی بات تو آپ پہ آ پہنچی۔ پہلے بے تکلفی تھی، جب مجھے بلایا کرتا تو کہا کرتا تم، بے تکلف بات ہوا کرتی، اب جب مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ۔ اب تم سے چلی بات تو آپ پہ آ پہنچی، ہم سے ممکن تو نہیں اب دل کو منایا جائے، واہ، اب ہم سے ممکن تو نہیں دل کو منایا جائے۔ ان کے ذکر سے اب ہم پہ ستم ہوتا ہے، ان کے ذکر سے، یعنی کہ جب جس کا ذکر ہوتا تھا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، میری طبیعت سرشار ہوا کرتی تھی، میری طبیعت سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی۔ تو آج کیا ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اب ہم پہ ستم ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اب ہم پہ ستم ہوتا ہے، بس اب اور نہ یارو ہم کو ستایا جائے، واہ، بس اب اور نہ یارو ہم کو ستایا جائے۔ یہ التجا محدود ہے رب غفور آپ سے، یہ التجا محدود ہے رب غفور آپ سے، یہ التجا محدود ہے رب غفور آپ سے، اب عمر گزار دی گئی اب ہم کو اٹھایا جائے۔
واہ، اب عمر گزار دی گئی، اب ہم کو اٹھایا جائے، اٹھایا جائے، ہم سے ممکن تو نہیں لوٹ کے آیا جائے، زخموں کو برا جائے، مرہم کو لگایا جائے۔ تو آپ نے میرا یہ کلام بھی سنا جو کہ قصہ تمام شد کے موضوع سخن کے مطابق تھا۔ تو باقی بھی بہت سارے کلام میں نے لکھے ہیں جو کہ مجازی عشق کے حوالے سے ہیں، لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل کے دور میں ہمیں ضرورت ہے انقلاب کی، کہ یہ سوئی امت جاگ جائے اور اسے پتہ چلے کہ دیکھیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا مقدر تھا کہ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، بے شک، ورنہ ویس بھائی ہماری تحقیق تو کوئی نہیں۔ بے شک، آج دیکھیں، ہم اگر کسی اور مذہب میں ہوتے تو ہم تحقیق کرتے نا، ہم نے پھر بھی نہیں کرنی تھی، کیوں؟ ہم سست ہیں۔ ہم کسی اور مذہب میں ہوتے تو ہم نے تحقیق کبھی نہیں کرنی تھی حق پہ کون ہے، کیونکہ آج ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم اپنے اس وطن عزیز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ وطن عزیز کہ جس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دیں، اپنے ان کے جسم کاٹے گئے، ان کے اعضاء کاٹنے کے بعد ان کی بے رحمتی کی گئی۔ کئی ایسی مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ایسا ہوا، تاریخ گواہ ہے اور ہمیں بتا رہی ہے بارہا چیخ چیخ کر، لیکن کیونکہ ہم پڑھتے نہیں۔ تو میں نے لکھا تھا کاش کوئی میرے چمن سے پیار کرے۔ واہ، چمن سے مراد میرا یہ وطن ہے، کہ کاش کوئی میرے چمن سے پیار کرے، کاش یہ وقت کسی کا انتظار کرے۔ واہ، کاش کوئی میرے چمن سے پیار کرے، کاش یہ وقت کسی کا انتظار کرے۔ اگر اس چمن کو کوئی چاہتا ہے، اگر اس چمن کو کوئی چاہتا ہے تو آگے بڑھ کے یہ اظہار کرے، تو آگے بڑھ کے اظہار کرے، یہ اظہار کرے۔ اگر کوئی گل اس چمن میں خوبصورت ہو، واہ، گل سے مراد کوئی محبوب کی بات نہیں ہو رہی، گل سے مراد کہ ایسے محنتی لوگ، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ اور ٹیلنٹڈ انسان جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، ایسے نوجوان، ایسی ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں جن کے اندر بہترین قسم کے گر، ہنر اور ٹیلنٹ موجود ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گل اس چمن میں خوبصورت ہو، کہ اگر کوئی گل اس چمن میں خوبصورت ہو، کوئی تو حسن گل کا اقرار کرے، واہ، کہ کوئی تو حسن گل کا اقرار کرے۔ یہ دور ہے حسد و غیبت کا، یہ دور ہے حسد و غیبت کا، خلاف اس کے بلند کوئی تلوار کرے، واہ، خلاف اس کے بلند کوئی تلوار کرے۔ یہ نہ ہو کہ گل ہی توڑ لو، یہ نہ ہو کہ کوئی گل ہی توڑ لو، یہ نہ ہو کہ گل ہی توڑ لو، یہ نہ ہو کوئی اسے بیزار کرے، واہ، یہ نہ ہو کہ گل ہی توڑ لو، یہ نہ ہو کوئی اسے بیزار کرے۔ سب نے اسے خزاں میں پھینک ڈالا ہے، سب نے اسے خزاں میں پھینک ڈالا ہے، کاش کوئی میرے چمن میں بہار کرے۔ واہ، سب نے اسے خزاں میں پھینک ڈالا ہے، کاش کوئی میرے چمن میں بہار کرے۔ میرے چمن کو عمر کوئی الزام نہ دے، میرے چمن کو عمر، آج دیکھ لیں ورلڈ لیول پر جب کوئی بولتا ہے تو پاکستان ٹیررسٹ، یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، دہشت گرد قوم ہے، تو میں اس عوام سے، اس قوم سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے چمن کو عمر کوئی الزام نہ دے، میرے چمن کو عمر کوئی
الزام نہ دے کاش کوئی میرے چمن سے پیار کرے، واہ، کاش کوئی میرے چمن سے پیار کرے، پیار کرے، کاش یہ وقت کسی کا انتظار کرے۔ انتظار کرے۔ تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت میں نے مسدس تحریر کی تھی جو کہ کشمیر کے حوالے سے تھی۔ آج کیونکہ کشمیر بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن چکا ہے، حالانکہ مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، جو ہمارے ساتھ 1947 میں ہوا، آج تک وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، قتل و غارت چل رہی ہے اور ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے خوبصورت پیغام اپنی قوم کی طرف سے کہ ہماری قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہماری حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس پر ذرا بیان کرنے کی جسارت کی تھی کہ میں دن لکھوں یا رات لکھوں، میں دن لکھوں یا رات لکھو، کہو تو کیا میں بات لکھوں، میں دن لکھوں یا رات لکھوں، کہو تو کیا میں بات لکھوں، میں دن لکھوں یا رات لکھوں، کہو تو کیا میں بات لکھوں، کشمیر کا جو حال ہوا اسے جیت لکھوں یا مات لکھوں، میں دن لکھوں یا رات لکھوں، کہو تو کیا میں بات لکھوں، کشمیر کا جو حال ہوا اسے جیت لکھوں یا مات لکھوں، ختم کر دی گئی پھولوں سے مہک، ختم کر دی گئی پھولوں سے مہک، جلسا دیا گیا کلیوں کو روند کر، ختم کر دی گئی پھولوں سے مہک، جلسا دیا گیا کلیوں کو روند کر، اس منظر کو میں کیا لکھوں، قہر لکھوں برسات لکھوں، اس منظر کو میں کیا لکھوں، میں قہر لکھوں برسات لکھوں، افسوس عمر تیری قوم نے نہ قدر جانی کشمیر کی، افسوس عمر تیری قوم نے قدر نہ جانی کشمیر کی، جو تیرے ملک نے انصاف کیا، آغوش لکھوں یا لات لکھوں، جو تیرے ملک نے انصاف کیا، آغوش لکھوں یا مات لکھوں، میں دن لکھوں یا رات لکھوں، کہو تو کیا میں بات لکھوں، کشمیر کا جو حال ہوا اسے جیت لکھوں یا مات لکھوں۔ اسی چھوٹے سے کلام کے ساتھ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، اپنا آپ پہچانیے، خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیے آپ کے اندر کون کون سے فنون موجود ہیں، آپ کے اندر کون کون سے علوم موجود ہیں، آپ کے پاس کون سا ہنر، کون سا فن موجود ہے، خدا را اسے باہر نکال کر اسے چمکانے کی کوشش کیجیے، اس فن پر کام کیجیے۔ اور آپ کو ضرور پیغام دوں گا کہ جو آپ کے بچے ہیں، ہماری سب سے بڑی غلطی بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ بچے کا شوق ہے کہ وہ ایک اچھا کرکٹر بنے، ہم نے اس بچے کو انجینئرنگ کی کلاس میں ڈال دیا۔ بچے کا شوق ہے میں اچھا انجینئر بنوں، ہم نے اسے وکالت کے شعبے میں لگا دیا۔ بچے کا شوق ہے میں اچھا وکیل بنوں، ہم نے اسے میڈیکل کے شعبے میں ڈال دیا۔ بچے نے کہا میں اچھا ڈاکٹر بنوں، ہم نے اسے اچھا ٹیچر بننے پہ مجبور کیا۔ بچے نے کہا میں اچھا ٹیچر بنوں، تو ہم نے اٹھا کر اسے محنت مزدوری پہ لگا دیا۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں دیکھیے، یہ تربیت کا آپ کو ایک طریقہ، ایک اصول بتا رہا ہوں، دیکھیے بچہ کس سمت جا رہا ہے، بچے کا شوق کس طرف ہے،
جو بچے کا شوق ہوگا اگر اسی کو اس بچے کا پروفیشن بنایا جائے گا وہ بچہ بھی کامیاب ہوگا اور کامیابیاں آپ کے قدم بھی چومیں گی. بے شک. یعنی کہ جو جس کا شوق ہے اس کی طرف چلا لیں اسے. بے شک. اویس عباسی صاحب اگر آپ کا شوق ہے کہ میں یہاں پر کیمرہ چلاؤں, میں اچھا کیمرہ مین بنوں, میں آپ کو ہوسٹنگ کی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہوں, آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو اچھے آپ ہوسٹ نہیں بن سکتے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا شوق ہے میں بہتر کیمرہ مین بنوں, اور جو کیمرہ چلا رہا ہے اس کا شوق ہے میں بہتر ہوسٹ بنوں, اور میں اسے کیمرے پہ لگا دیتا ہوں, وہ ساری زندگی کیمرہ مین رہے, اچھا کیمرہ مین نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا شوق نہیں ہے. جب اس کا ذوق, اس کا شوق, اس کی توجہ ایک طرف ہوگی, اسے ایک سمت مل جائے گی تو پھر اس نے کامیاب بھی ہونا ہے. تو اسی گفتگو کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سب سے پہلے میری کہی ہوئی باتوں پر مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس کے بعد آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں, کیونکہ نچیز باتیں تو بہت کہہ دیتا ہے لیکن خود سے غفلت ہو جاتی ہے. کئی ایسے احکامات ربی ہیں جن کو میں خود بھی جانے انجانے میں اس پر عمل نہیں کرتا. تو میں آپ سے بھی کہوں گا آپ دعا فرمایا کریں, میں درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام. تو جی ناظرین, آپ نے عمر فاروق نظامی صاحب کی گفتگو کو سماعت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میری نشریات کا وقت ختم ہوا, تو اپنے میزبان محمد اویس عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.